الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلى آلہ وإطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن سبحان اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چارہ گر کن لا تعداد حمد و ثنا اسی رب کائنات کے نام وہ کہ جس کے فضل کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ اے آسمان ہمارے سر پہ کیوں نہیں گرتا، برسنا تو جانتا ہے پھر گرنا کیوں نہیں جانتا۔ اے چاند ہمارے سر پر کیوں نہیں گرتا، چمکنا تو جانتا ہے گرنا کیوں نہیں جانتا۔ اے سورج ہمارے سر پر کیوں نہیں گرتا، جب چمکنا تو جانتا ہے دمکنا جانتا ہے تو گرنا کیوں نہیں جانتا۔ اے ستاروں روشنیاں بکھیرنا تمہاری نفس میں شامل ہے، جب بکھیر سکتے ہو تو گر کیوں نہیں سکتے۔ تو سبھی بول اٹھے جن کو محمد کا صدقہ ملا ہو وہ گرنا نہیں جانتے، وہ چمکنا جانتے ہیں، وہ دمکنا جانتے ہیں، وہ سنبھلنا جانتے ہیں، وہ روشنیاں عطا کرنا جانتے ہیں۔ ارے چاند اس چیز کی گواہی دیتا ہے محمد کے غلاموں کو نہ گرنا آتا ہے نہ جھکنا آتا ہے۔ محمد کے غلام اپنی خوشبوؤں سے کائنات کو درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر۔ عزیز من، ہر کسی کا اپنا ذوق ہے، محبت کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو، سارے باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کر کے نہیں بلاتے، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے تو کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، یعنی محبتوں میں نام رکھے جاتے ہیں۔ محبتوں اور الفتوں میں ماہی کو طرز حیات بنانے کے لیے کچھ سوچا جاتا ہے، سوچنے کے بعد اس کو اسم کی دولت عطا کی جاتی ہے۔ ارے عاشقو کبھی دیکھو تو صحیح نام کتنا سونا ہے، جس کو محمد کہتے ہیں، عاشق کبھی احمد کہتے ہیں، عاشق کبھی نبی کہتے ہیں، عاشق کبھی آقا کہتے ہیں، عاشق کبھی حضور کہتے ہیں، عاشق کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، عاشق کبھی دل کی دھڑکن کہتے ہیں، عاشق کبھی سانس کا سرور کہتے ہیں، عاشق کبھی روح کا نور کہتے ہیں۔ اور کوئی دل میں بڑھ جائے کوئی جان کہتا ہے، کوئی جان من کہتا ہے، کوئی آقا من کہتا ہے، کوئی سلطان من کہتا ہے۔ اور میرے علی بول اٹھے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ عزیز من، کائنات کا حسن بڑی ندرت والا ہے، جس کو اپنا قلم چلانا نہ آتا ہو
وہ کبھی بھی خوش خط نہیں لکھ سکتا، جس کو سوئی چلانی نہ ہو وہ پیوند اچھے نہیں لگا سکتا، فقیر بھی ہو اجڑے ہوئے حال میں بھی ہو لیکن پیوند لگانے کا طریقہ تمہیں نہ پتا ہو تو لوگ کہیں گے فقر اس پر عیا نہیں ہوا، فقر نے اس کو دولتیں نہیں دی۔ وہ کون سا فقیر جس کی گدڑی میں پیوند ہی نہیں لگے ہوئے، اور میں کہتا ہوں وہ کون سا مسلمان جس کا وارث میرا محمد نہ ہو، کون سا دل ہے جس کی کھڑکیوں میں محمد کا نام نہیں ہے۔ عشق کا عروج یہ ہے، جناب موسیٰ کو ڈانٹ دیا گیا کہ ایک شخص کہتا تھا سونیا تیری زلفیں سوارنے کو جی چاہتا ہے، تیری آنکھیں بنانے کو دل چاہتا ہے، کبھی چاہتا ہے کہ میں تیرا دیدار کروں، کبھی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بیٹھوں۔ تو موسیٰ نے کہا کیسا کفر کر رہا ہے؟ یار نے کہا یہ میرا یار ہے۔ عشق میں عبادتیں اس طرح بھی ہوا کرتی ہیں، عشق میں عبادتیں بنا سوار کے بھی کی جاتی ہیں، یہ تو ماہی کے انداز محبت ہے، جس طرح اس سے محبت کرے۔ اے ربا مجھے بتانا، میں ادنا سا عاشق مصطفیٰ ہوں، تیرا انداز محبت کیا ہے؟ کہ سورج کو سجایا تو مصطفیٰ کے صدقے، چاند کو بہاریں عطا کی تو مصطفیٰ کے صدقے، یہ آسمان کو خردیں عطا کی تو یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اے آدم تو بھی تو لب کھولنا، عاشقوں کے کھانوں میں رس گھولنا، مہربانیاں فرمانا، کرم نوازیاں کرنا۔ اے آدم تیرے عشق میں راز کیا ہے؟ آدم کہتا ہے مجھے رب نے اپنے اسماء کا علم عطا کیا ہے۔ اے آدم اسماء کا علم کیا ہے؟ میں نے کہا علم اس وقت تک آدم کا بھی مکمل نہیں ہوا جب تک کہ محمد کے نام کو نہ پہچان دیا۔ یاد رکھیں علم پر مان نہ کرے، ارے رب نے تو صرف اپنے اسماء کا علم عطا کیا تھا، محمد کا نام دیکھ کے آدم نے کیسے پہچانا؟ ارے یہ پہچان زمانے کو بتاتی ہے، وہ علم نہیں جو محمد کے در کی غلامی نہ کرے۔ غلامی تو پرانے زمانے میں باندیوں کے لیے ہوتی تھی، جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں باندھی جاتی تھی ان کو غلام کہا جاتا تھا، لیکن جب محمد آئے ہاتھوں کی بیڑیاں آزاد ہو گئی، دلوں نے یار کے قدموں سے بیڑیاں باندھ لی۔ ارے اس قید خانے کا عالم کیا ہوگا جس کا جیلر میرا مصطفیٰ ہے؟ اس سلطنت کا عالم کیا ہوگا جس کا ماہی میرا مصطفیٰ ہے؟ ارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نور کی وہ گھڑی ہے، آنکھ دیکھتی بعد میں ہے، اس کی رحمت پہلے آ جاتی ہے، ہاتھ حرکت بعد میں کرتا ہے، اس کی رحمت پہلے آ جاتی ہے۔ ارے بندہ مریض ہو، ہارٹ اٹیک ہو، عام ایمبولینس کو فون نہیں کیا جاتا، 1122 کو فون کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی سروس اچھی ہے، پہنچ جلدی جاتے ہیں۔ عاشق جب بیمار ہوتا ہے تو عاشق کہتا ہے ای وصل تو اصل شادمانی، ای وصل تو اصل شادمانی، ہیچ نی اندیشم بجزے دل خواہ تو۔ عاشق کہتا ہے جب مریض مر رہا ہو تو 1122 کو فون کرتا ہے کہ جلدی آ کے میرے درد کا مداوا کر، اور مولانا روم کہتے ہیں عاشق کہتا ہے میرا درد کا دارو کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا، ای وصل تو اصل شادمانی۔ ارے اس مریض کی دعا تو یار کا دیدار ہے، ای وصل تو اصل شادمانی، تیرا دیدار اصل خوشی ہے۔ سائنس کے طالب علم اگر بیٹھے ہیں تو دماغ کی کچھ حالتیں ہوا کرتی ہیں، دماغ میں یوفوریا نام کا ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو اس وقت سیکریٹ ہوتا ہے کہ جب انسان کو خوشی کا وہ لیول ملے کہ جس کو وہ بیان نہ کر سکے۔ مولانا روم کہتے ہیں اس شادمانی کو یار کے دیدار کہا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ہیچ نی اندیشم بجزے دل خواہ تو، کہتے ہیں اس دل کو سجا کے کہتے ہیں لعنت ہو ایسے دل پر جس میں تیرے علاوہ کوئی اور ہو۔ یاد رکھیں ہم محمد والے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ غیرتیں، یہ کردار سب ایک طرف، محمد ایک طرف۔ اور یاد رکھے کائنات کو اگر روشنیاں ملی ہیں تو یہ میرے محمد کے قدموں پر۔ اللہ
کشتی میں تھوڑا سا سوراخ ہو کبھی منزل پر نہیں پہنچتی، کچا کڑا کبھی اپنے تارو کو بیلے کے پار نہیں لے کے جاتا، جس کی سائیکل کے مذاقن عرض کر رہا ہوں کتے فیل ہو چکے ہوں، اس کا سائن ہمیشہ محلے میں رلتا چلا جاتا ہے، کبھی چین دوبارہ ڈالنا پڑتا ہے، کبھی تیل ڈالنا پڑتا ہے۔ ارے جس گاڑی کے ٹائروں کے 4 نٹوں میں سے 2 نٹ ہوں، ڈرائیور پریشان ہوتا ہے، یہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ارے سلنسر آواز دے جائے تو مسافر سکون میں نہیں رہتے۔ جس ایمان کو تم اپنے سینے میں سمائے رکھے ہو، یاد رکھو 2 کچی کشتی کے مسافر ہوگے، ڈوبنا تمہارا مقدر ہوگا۔ یہ جانو گے کہ محمد 40 سال بعد نبی ہوں گے تو ڈوبنا تمہارا مقدر، بستیوں تک پہنچنا تمہیں ذلت بنائے گا۔ اور جس کا یہ ایمان ہو، اے کائنات تیری روشنی اس لیے ہے کہ اس کائنات کے وارث کو محمد کہتے ہیں۔ جب کسی کے گھر کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو آپ اس محلے میں جب بھی آئیں آپ کو پتا ہوتا ہے اس کا گیٹ نیلا ہے، لیکن آپ اس کائنات میں آئیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کسی کے گھر میں جائیں لائٹ بند ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، نہ یو پی ایس ہو نہ موم بتی ہو تو بندہ خوف کے عالم میں گھبرا جاتا ہے۔ قبر میں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا اور ہونا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو محمد کے در کے فقیر ہوں وہ گھر میں یو پی ایس کا انتظام کر کے رکھتے ہیں کہ مہمان اندھیرے میں نہ گھبرائے، رب نے بھی کائنات بنائی۔ ارے تم یو پی ایس پر مان کرتے ہو کہ دولت نے تمہیں عطا کیا، کائنات مان کرتی ہے۔ ارے زمانہ جاہلیت محمد کے آنے سے ایسے روشن ہوا، رب نے کہا اب رات بھی تاریک ہوگی لیکن تاریکیوں میں جب محمد آ جائے گا تو چند چڑھ جائے گا، اور جس آنگن میں محمد ہی چند چڑھے اس آنگن میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا۔ میں نے کل بھی ایک جگہ یہ شعر پڑھا، غالب کہتا ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اور کہتا ہے گو ہاتھ کو جنبش ہی نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ میں نے عرض کی نا کہ آپ جس کا گیٹ ایک دفعہ دیکھ لیں آپ کو پتا ہوتا ہے میرے سجن کا بوا نیلا ہے، میرے سجن کا بوا ساوا ہے۔ ارے یاد رکھیں جس دل بھر نے اپنے دل کو اس آنکھوں میں سما لیا ہو، پھر بندے یہ نہیں کہتے میری یار کی آنکھ ایسی ہے، میرے یار کی آنکھ ایسی ہے، لوگ کہتے ہیں مسکراتا ہے تو محمد یاد آتا ہے، خوشبوئے بکھیرتا ہے تو مدینے والا یاد آتا ہے۔ عزیز من میرے مرشد حضور باہو سلطان فرماتے ہیں کمال زندگی دیدار ذات است، فرماتے ہیں زندگی کا کمال یہ ہے کہ ماہی کا دیدار تمہیں مل جائے۔ طریقش از رستن بندے جہاد است، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جہد کی قید سے آزاد ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں ڈالر لے کے پاکستان میں گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ارے دکاندار کتنا بھی سیانا ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 آستانہ عالیہ دارالفضل کلیر والا شریف۔ آپ پاکستان میں پاؤنڈ لے کے جدھر بھی چلے جائیں فقیر کو بھی دینا، یہ 75 والا نوٹ پچھلے دنوں نکلا تھا تو مانگنے والے کو دیتے تھے تو وہ کہتا تھا یہ نہیں چلتا۔ ارے پاؤنڈ لے کے پاکستان میں چلنا سیانت نہیں ہے، عقل کی دلیل نہیں ہے۔ پان والے کو بھی دو گے تو وہ کہے گا مجھے روپیوں کی ضرورت ہے، اس سے تیرا مال نہیں آئے گا۔ اور جناب آج کے دور میں 98 لے کے کسی دکاندار کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا بیعزتی نہ کر، منہ پہ دے مارے گا۔ یہ سمجھ میں بات آئی، سکہ کامل وہ ہوتا ہے جو
جو خاص وقت پر لگے، خاص جگہ پہ لگے. ارے ہم اس باہو کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کمال زندگی دیدار ذات است. کہتے ہیں جس کی آنکھوں کو ماہی کا دیدار مل جائے، جدھر بیٹھا ہو ادھر بھی محمد نظر آتا ہے، جدھر جائے ادھر بھی محمد نظر آتا ہے. اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کے من کے راجا ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں، جن کو عاشقوں کا تاجدار کہا گیا ہے. امیر خسرو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، باغس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. دیکھنے آئے تھے فضل شاہ کو، دیکھ کر محمد جا رہے ہو. دیکھنے آئے تھے باہو کو، دیکھ کر محمد جا رہے ہو. دیکھنے آئے تھے غوث پاک کو، دیکھ کے محمد جا رہے ہو. داتا کی نگری میں کیا لینے جا رہے ہو؟ داتا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. اب ہوا کیا، جب داتا کو دیکھنے گئے تو سامنے محمد نظر آ گئے. میرے علی کی بستی میں گئے، جا کے دیکھنے کیا لگے، دیکھنا میرے علی کو تھا، نظر علی آ گیا. مولا امیر خسرو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، باغس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. آپ فرماتے ہیں میں تو ہو جا، تو میں ہو جا، میرا تن تیرا تن ہو جائے، تیری جان میری جان ہو جائے. باغس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. کا سجن جب چل کے جا رہے ہوں کوئی یہ نہ کہے یہ باہو ہے یا باہو کا غلام ہے، یہ محمد ہے یا محمد کا غلام ہے. ارے عاشق وہ جھوٹا ہوتا ہے جسے یار کی تصویر نظر نہیں آتی، کلمے کا فرمان کرتے ہو، اس کلمے کو میں کلمہ نہیں سمجھتا. لا الہ تو پڑھو، محمد نظر نہ آئے، محمد رسول اللہ تو پڑھو. کہیں جی لا الہ پر کہنے پر محمد کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ یہ تو کلمہ توحید ہے. ارے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. جب بھی تیرے بچے کی بلدیت لکھی جائے گی تو تیرا نام بعد میں لکھا جائے گا. کسی بھی محلے میں چلے جائے کوئی یہ نہیں کہے گا یہ رچرڈ کا بیٹا ہے، وہ یہی کہے گا یہ فلانے محلے والے رانا صاحب کا بیٹا ہے. ارے تمہارا جس کا ہاتھی پھرے گراں گرا، جس کا ہاتھی اس کا نام. ارے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تم جدھر بھی چلے جاؤ، جب عشق کو اپنے من میں سنبھالو گے، پھرو گے اس گلیوں میں آوازیں عرش پر آئیں گی. ارے مصطفیٰ کہتے ہیں بلال جب میں عرش پر گیا تو تیرے قدموں کی خشخش کی آوازیں مجھے آ رہی تھی. اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب عشق اس عروج پر پہنچے، مصطفیٰ عرش پر آوازیں مصطفیٰ بلال کے قدموں کی سنیں. ارے عشق سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب بندہ فرش پر بیٹھ کے عرش والوں کا غلام ہو جائے تو پھر عرش والوں کو فرش والوں کی توقیر کے لیے اوپر نہیں آنا پڑتا. صوفی کہتا سر کو جھکا کے من کی طرف دیکھ. ارے اے محمد کائنات آپ سے سراب ہے، آپ کی ذات بڑی بڑی ہے، لیکن سوچے تو صحیح یہ آنگن اور محمد کا بسیرا، یہ بیڑا اور محمد کا اثر، یہ انسان اور اس کا سایہ. یاد رکھیں مدینے جانے والے کو لوگ اس لیے چومتے ہیں ماہی کے در پہ ہو کے آیا ہے، اور ہر ولی کے قدموں میں لوگ اس لیے بیٹھتے ہیں یہ اس کا دیدار کرنا جانتا ہے. ارے مچا دیا پیڑا ہوتی نے، ارے اس کے پاس اس لیے بیٹھا جاتا ہے جس کے گھر میں بھینسیں ہو گائے ہو کہ ہمیں دودھ کا لالچ ہے. اور عاشق یار کے قدموں میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ عاشقوں کو یار کے دیدار کا لالچ ہے. دیدار سے آگے کچھ بھی نہیں. مرد عورت کو ساری زندگی بچوں کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن مرد کی مرکز کی عورت، مرد کی وفا کی مرکز عورت کبھی نہیں بنتی. عورت ساری زندگی گھر میں بسیرے کے لیے مرد سے محبت کرتی ہے، لیکن عورت کی وفا کا مرکز کبھی اس کا شوہر نہیں بنتا. 3 دن مرد خرچہ نہ دے تو بیوی بول اٹھتی ہے، کہتی ہے یہ تو ہے ہی ایسا، یہ پلید ہے، یہ بد ضمیر ہے. ارے یاد رکھیں تم بد ضمیریاں بھی کرتے رہو، بد کرداریاں بھی کرتے رہو. رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ارے امت مسلمہ گھبراؤ نہ، اس دن عذاب ان کے ہوں گے جو محمد کے غلام نہیں ہوں گے. محمد کے غلاموں کو کہا جائے گا ارے تو عشق والا ہے، ادھر آ میرا بھی دیدار کر، میرے محمد کا بھی دیدار کر. تکبیر
کہ میرے سامنے سامعین جتنے بھی ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی چشت کے شہنشاہ کا نوکر ہے، تو کوئی بہاؤالدین نقش بند کا جام پینے والا ہے، کسی کو عبد القادر نے اپنی مے سے مست کیا ہوا ہے، تو کسی کو جناب باہو سلطان کا رنگ چڑھا ہوا ہے، کوئی داتا علی حجویری کا نوکر ہے۔ ارے نسبتیں ساروں کی اپنی اپنی، لیکن میں آپ کو عشق سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے مرشد فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ ارے یہ چیپٹر کسی تہ خانے میں جا کے بھی کوئی مدرس نہیں پڑھائے گا، اور جہاں محمد کا غلام گزر رہا ہوگا لوگ دیکھ کے کہیں گے اس کو دیکھ کے لگتا ہے محمد بڑا سونا ہوگا۔ عشق کے مکاتب فکر کے لوگوں کو دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی آنکھ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ جناب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آنکھ دن میں کئی بار جھپکتی ہے، لیکن بندہ اس سے لاعلم ہے، اپنے کرائے پہ لائی ہے، نہیں اپنی ذاتی ملکیت ہے اس خدا کے صدقے۔ پھر تمہیں پتا کیوں نہیں چلتا؟ ارے آنکھ جب انسان کے وجود پر اس کا کنٹرول نہ ہو تو آنکھ اس کی مرضی سے نہیں ہلتی، اپنے آپ بند ہوتی ہے، اپنے آپ کھلتی ہے۔ تو جس کا کنٹرول ہے اس کی غلامی کرو، جب اس کی غلامی کرو گے تو وہ کہتا ہے میں خالق السماوات والارض ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں یفعلون ما یرید کی حیثیت رکھنے والا ہوں، میں انسان کے دلوں میں حائل ہوں، میں پاکیاں عطا کرنے والا ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں قدوس ہوں۔ ربا ڈرانا کوئی مہربانیاں کر، رب کہتا ہے میں اس کا خدا ہوں جس کو محمد کہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بارش ہو رہی ہو تو لوگ میدانوں کی طرف نہیں بھاگتے، اس جھوپڑی کی طرف بھاگتے ہیں۔ کپڑے گیلے نہ ہو، جب لعنتیں برس رہی ہو تو اس جھوپڑی کے نیچے چلے جاؤ جس جھوپڑی کے جناب باہر محمد لکھا ہے، میں ایسی ملے گی، مستیاں ایسی ملیں گی، رنگ ایسے ملیں گے۔ جب اس میں خانے پہ پہنچ جاؤ گے تو عاشق کہتا ہے بینا ساکی جس طرح بیلے دا حال ہے تیرے بنا ساڈے بیلے دا حال ہے۔ کہتے ہیں جس طرح بنا ساکی جس طرح میں خانے دا حال ہے تیرے بنا ساڈے بیلے دا حال ہے، مسے ون وچ تیری تصویر رانجنا۔ ارے وہ کہتا ہے کہ جس کو جار سے عشق ہو جائے اس کو جگہ سے فرق نہیں پڑتا، وہ پیرس بھی بیٹھا ہو، لندن بھی بیٹھا ہو، اور یار کے در کے فقیر بھی ہو جائے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سکون قلب کسی انسان کی ملکیت نہیں، کوئی بندہ خرید نہیں سکتا، یہ اس کی عطا کرتا ہے۔ بندہ جب مسجد میں جائے نا تو مسجد میں جا کے تھوڑی دیر ٹیک لگا کے سوئے تو کئیوں کو بڑی میٹھی میٹھی نیند آتی ہے، تھوڑی دیر کی آتی ہے، لیکن بندہ اٹھ کے فریش ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے آیا تھا رب کے در پر، آیا تھا یار کے در پر، پریشانیاں نے تو ایک لمحے میں مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جب بندہ پریشان ہو تو سامنے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزرے تو مغالطے میں نہ رہنا کہ یہ ہوا کا جھونکا کیا ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں اس ہوا کے جھونکے کو محمد کہتے ہیں۔ یاد رکھیں تم کس حالت میں غمگین ہو، تم کس حالت میں موجود ہو، یہ فرق نہیں پڑتا، جب دل میں محمد کو بسا لو قرآن بھی فیض دیتا ہے، قرآن والا اپنی ذات کا دیدار بھی عطا کرتا ہے۔ براغ حاضر کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹی سی عمر میں تھا تو مصطفیٰ کریم اور میں چل دیے بستی کی طرف، تو مصطفیٰ کریم ہر بچے کے ہاتھ پر یوں ہاتھ رکھنے لگ گئے۔ جب میری باری آئی تو مصطفیٰ کریم نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے، کہتے ہیں میں مست ہو گیا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے، خمار اتر نہیں رہا؟ کہا ایسے لگتا تھا کہ جیسے مصطفیٰ نے ساری رات کسی عطر فروش کی ڈبی میں اپنے ہاتھوں کو ڈبو کے رکھا ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اتنی خوشبوئیں بکھیر رہا ہے کہ میں مست ہو گیا ہوں۔ ارے کائنات کا اگر سکہ چل رہا ہے تو یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ارے مصطفیٰ وہ جن کا بولنا کمال،
मुस्तफ़ा वो जिनका ओढ़ना कमाल, मुस्तफ़ा वो जिनका बिछोना कमाल। अरे सदीक से पूछो, ऐ सदीक तेरी सदाकत का कमाल क्या है? कहा देखो तो सही किसके कदमों में बैठा हूँ। ऐ फारूक तेरी अदालत का कमाल क्या है? कहा देखो तो सही किसके कदमों में बैठा हूँ। ऐ उस्मान तेरी हया का राज क्या है? कहा जो हयाओं वालों का नौकर हो, हया उसका मुकद्दर होता है। ऐ हैदर तेरे फक्र का आलम क्या है? तो हैदर कहता है हाज़ा रिज़्क़ुन बिलवाबे रसूलुल्लाह, अली का तो अपना कुछ नहीं, ये तो मोहम्मद के लवाब का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्लुमा नारे हैदरी। जीवे 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 आस्ताना आलिया दारुल फजल करेल वाला शरीफ। अर्ज करना चाहता हूँ, पंसार की दुकान से आपको अंग्रेजी सामान नहीं मिलेगा। अंग्रेजी दुकान से आपको जनाब हड्डी जोड़ वाली पट्टियाँ नहीं मिलेंगी। हड्डी जोड़ वाली पट्टियाँ एक तो वो गर्म होती हैं, एक कपड़े सूती वाली होती हैं। जो पुराने जरा होते थे वो कहते हैं इस पट्टी से काम नहीं चलता, ये खून रोक देती है। हम तो पुराने सूती कपड़ों की पट्टियाँ इस्तेमाल करते हैं। और कोई तबीब गर्म पट्टियों से भी पाँव ठीक नहीं कर सकता, कोई सूती कपड़ों से भी ठीक कर देता है, कोई पंसार से भी नहीं ठीक होता, कोई अंग्रेजियों की दवाइयों से भी ठीक हो जाया करता है। मर्ज सारों की अपने अपने, तकलीफें सारों की अपनी अपनी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं उस मैं खाने को जानता हूँ जिधर ना अंग्रेजी वाले भी फैज ले जाते हैं, पंसार वाले भी फैज ले जाते हैं। अरे दुनिया का कोई ऐसा मर्ज नहीं जो मेरा मोहम्मद ना ठीक करते हो। ओढ़े हो तो मुल्ला अली कैरी कहता है मोहम्मद का इसम इतना सोना है, पकाते चले जाओगे हुस्न तुम्हारा मुकद्दर बनता चला जाएगा। कभी जिसके घर में बच्चे नहीं खेले उसको क्या पता कि बच्चों की चहल क्या है। जिसने शादी का कलाम नहीं सुना उसको तो कहानी का कलाम अच्छा लगेगा। जो अशफाक अहमद के कानून का दिलदादा ना हो। अजीज अमन, दुनिया में बड़े बड़े रहबर मौजूद हैं। नेपोलियन बड़ी इज्जत वाला था, विलियम वर्ड्सवर्थ बड़ी कमाल वाला था। नेपोलियन का कमाल ये था, इस्लाम का दिलदादा था, लेकिन मौत उसका मुकद्दर बन गई। अपने ही लोगों से वो जलील और रुस्वा हो गया। विलियम वर्ड्सवर्थ जनाब ऐसी ऐसी नस्में गाया करता था, रास्ते में गुजरते फूलों की भी तरन्नुम गा दिया करता था, लेकिन अपने लोगों के उसी जुल्म के नीचे आ गया, उसकी शायरी भी दफन हो गई। अले विलियम स्मिथ के बारे में लोग कहते हैं बड़ा बहुत बड़ा दानिश्वर था, लेकिन एक वक्त आया कि हम जिन्स परस्ती की वजह से जवाल पजीर हो गया। अरस्तु ने बड़े कानून लिखे, बड़ी पॉलिटिक्स लिखी, लेकिन अपने बनाए कानून ने ही उसको मौत के घाट उतार दिया। जनाब मन, दुनिया के और भी बड़े, गजाली का भी बड़ा कमाल था, लेकिन गजाली ने अपने दौर के लोगों से मात खाई। अरे मौलाना रूम के फहमो फरासत के बड़े चर्चे थे, लेकिन शाह शम्स तबरेज ने ऐसा रोला कि दुनिया कहती है कमाल। मौलाना रूम कहते हैं मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। मुझे कहते हो मैं मौलाना रूम हूँ, लेकिन मौलाना रूम को तो उस महक का पता नहीं जो शम्स तबरेज के अलावा किसी और की हो। दुनिया में फनून और कानून के बड़े मालिक मौजूद हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका दुनिया की वो किताब है कि दुनिया की किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी गुलामी करनी पड़ती है, लेकिन उसके मुसन्निफ का किसी को नहीं पता। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका सारों को पता है, बड़ा मशहूर है, लेकिन उसके मुसन्निफ का किसी को नहीं पता। अरे आगे बढ़ो तो जूडस बूडस ला, हर वकील जब शरिया ला पढ़ना चाहता है उसकी गुलामी करता है और कहता है जब मैं ये पढ़ लूंगा तो मैं शरीयत के हर कानून को नाफिज कर दूंगा। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसके मुसन्निफ का भी किसी को नहीं पता। अरे मीर सैयद शरीफ जुरजानी से एक बंदा इसलिए हार गया कि मैं सैयद से हार गया हूँ, ना मीर के मुअल्लिफ से। दुनिया के बड़े किरदार वालों के बड़ी निशानियाँ, लेकिन हर कोई अपनी मौत आप मर गया। लेकिन मोहम्मद का जब इकरार शुरू हुआ खुशबुएं बिखरने लग गई। मोहम्मद का जब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ खुशबुएं बिखरने लग गई। अरे जब चांद आमिना के आंगन में चमका हर किरदार वाले की बस्ती नजर आती गई। सारों ने कहा मोहम्मद
जैसा आका कोई नहीं, मोहम्मद जैसा रहबर कोई नहीं, मोहम्मद जैसा मुर्शिद कोई नहीं, अरे मोहम्मद जैसा साथी कोई नहीं। कल भी मैंने अर्ज की, लेकिन मेरा दिल करता है वैसे अर्ज करनी, तेरे इश्क की मिसाल क्या है? का देखा भी नहीं, लेकिन उसके राजों में से राज हूँ, उसकी बातों में से बात हूँ। अरे गुलाम फरीद कहता है, जे मैं देखा ते मेरा यार ना देखे, जे मैं देखा ते मेरा यार ना देखे। अब मैं सलीस में अर्ज करना चाहता हूँ, कहते हैं कि जब मैं ना देख रहा हूँ वो देख लो, इतने मेरे कौन से वक्त हैं कि मैं भी देख रहा हूँ और वो भी देख रहा हो। चांद को तुम देख रहे हो, चांद तुम्हें नहीं देखता, क्योंकि चांद को मोहम्मद ने इशारा किया हुआ है। जो मोहम्मद की उंगलियों पर लग जाए वो छोटों को नहीं देखते, जो मोहम्मद के इशारों पर लग जाए वो कंधों को नहीं देखते। अरे ए मुल्ला, ए मुहद्दिस, ए मुफस्सिर, तेरा इल्म तुझे मुबारक। हम तो यार की तस्वीर देखने के लिए आए हैं, हम तो माही को देखने के लिए आए हैं। जब मोहम्मद हुजरे से निकलते थे, हसन मुज्तबा फरमाते हैं, मेरे नाना का फहमो फरासत इतना था, छोटे कद वालों में बड़े लगते थे, बड़े कद वालों में उससे बड़े लगते थे। अरे इसलिए कि कोई कद में भी मोहम्मद की बराबरी न कर सके, कोई ये ना कहे मेरा कद मोहम्मद से बड़ा था। अरे याद रखो, ऐसी सिफतें रखता है, बड़ों में बड़ा हो जाता है, छोटों में बड़ा हो जाता है, बच्चों में बच्चा हो जाता है, फहमो फरा अक्ल वालों में अक्ल वाला हो जाता है, मस्तानों में मस्ताना हो जाता है। अरे याद रखें, मोहम्मद उस जात को कहते हैं कि जब तुम्हें दुनिया में कोई रास्ता नजर ना आए, तो कहते हैं गिद्दड़ की जब मौत आती है जंगल की तरफ भागता है, इसलिए कोई शेर मुझे बचा लेगा, कोई बरादरी वाला मुझे बचा देगा। इंसानों गैरत खाओ, अरे वो शराब पियो, वो जिसके बारे में रब ने कहा वह सका हम रब हम शराबन तबूरा, असिया का चुपीड़ दे आती हाँ सन लुत्फ शराबा च नहीं मिलते। अरे हम तो माही की अर्ज ये करना चाहता हूँ, जिसको आंखों से पीने की आदत हो जाए, जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, रात सुबह तक तो ये सारी उतर जाएगी, तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। कायनात में तुम्हें तो लानत नहीं महमल मंगदी खाना, मैं ते पैदल टुरना तेरे नाले, तेरे जोड़े साफ करन दी खातर मेरे हाजर सिर दे वाले। जे कोई के चमदी वसनीक च पूछे ए कौन को जी कंगाले, सरदार तू आपे आख देवी मेरे ऊँटा दी चरवाले। ना खान जब हम आए तो हमारी माँ सहरा का नाम लेने लगे हमें। अरे याद रखो, जब जिसकी औलाद आए, जब जिसकी निशानी आए, लोग उसका जिक्र करते हैं। उसको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ी कि हम अली अली सुनते हैं, हम अपने बाबा का नाम सुनते हैं। याद रखें, जिसके दिल में हुब की चिंगारी हो, ये सुखी सड़ी गलों में अरे मोहब्बत की चिंगारी लग गई हो, उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। जमाना हया करके कहता है इससे मोहम्मद की खुशबू आती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, दुनियादारी की मिसाल है शहनाई, इसको शुरली भी कहा जाता है। शुरली की आदत होती है, हल्का सा चंगारा उसको आसमान तक ले जाता है, लेकिन आसमान पर जाकर वो रुकती नहीं, अपना सीना चाक कर टक करके दुनिया को बताती है। जिसको यार के इश्क की चंगारी लग जाए फिर वो जमीन में नहीं रहता, आसमानों का सफर करता है। और आसमानों में जब पहुंचता है, गालिब कहता है ये फूल खिलता नहीं, ये अपना सीना चाक करता है कि उसकी रोशनियां आ गई है, वो मेरा मुकद्दर हो जाए। याद रखें, माही के दर की गुलामी इतनी सी भी मिल जाए, कायनात की सारी नमाजें एक तरफ, मोहम्मद की गुलामी उस नमाज का कोई फायदा नहीं जिसमें अत्तहियात पर जाके तुम्हें दरूद भूल जाए, जिसमें सजदे में जाके तुम्हें ये नाप तोल करनी पड़े कि सुभाना रब्बी अला 3 दफा कहना है, ये 4 दफा कहना है, या 5 दफा कहना है। जो माही की नमाजें पढ़ते हैं उनको तादाद गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक दफा उस सुभान का नाम लेते हैं। सुभान का मतलब होता है पाक। जब वो नाम उस पाक का लेते हैं, रब सजदा उठने से पहले उसके दिल को भी पाक करता है, उसकी आंखों को भी पाक। कभी हवाओं में तहरीर करने की कोशिश न करें, क्योंकि आपका तहरीर किया हुआ
صرف آپ ہی دیکھ سکیں گے، دل پر تحریر کریں، دنیا کہے گی اس کی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام حسن المجتبیٰ کہتے ہیں میرے نانا جان جب قدم اٹھایا کرتے تھے تو باروب شخص چھپنے کی کوشش کرتے تھے، ہم اپنا روب دکھانے آئے ہیں، محمد کی تو چال جیسا کوئی نہیں۔ ارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب سونا باہر نکلتا تھا قدم اٹھاتا تھا، ارے چہرہ دکھانا تو بات کی بات، کئیوں کے دل تو محمد کے نالین دیکھ کے گر جایا کرتے تھے۔ ارے یاد رکھیں اس پھول کی مانند بنے منرل واٹر سے نہیں، اس ایک قطرے سے بھی سیراب ہو جایا کرتا ہے۔ جناب من کالے سیب کی عادت ہوتی ہے، اس کو گندا پانی ڈالیں تو وہ مرنا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ کالے سیب کی یہ عادت ہے، اس کی نفاست کا خیال نہ کریں تو وہ گلنا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ اس دل کو کالا نہ کریں، اس دل کو کسی اور کی یادوں سے گندا نہ کریں۔ اس کی یاد جب اس دل میں پیوست کر لیں گے تمہیں پانیوں سے فرق نہیں پڑے گا کہ کون سا پانی ڈالا ہے، تم جو پانی گھر لے آؤ گے، ارے عاشقوں کے گھر جو پکتا ہے، عاشق کہتے ہیں لنگر پکا ہے، تم جو پانی لے آؤ گے اس میں خوشبو زمزم کی آئے گی، اور جو دل زمزم سے دھویا جائے۔ ایک زمزم مکہ سے ملتا ہے، ایک زمزم مدینے سے ملتا ہے، اور ایک وہ زمزم ہوتا ہے جو محمد کے عشق میں آنکھوں سے یاد رکھیں دیدار سے آگے کچھ بھی نہیں۔ کہ محمد کریم باہر نکلتے تھے نا تو لوگ سیدھا منہ پر نہیں دیکھ سکتے تھے، نیچے سے دیکھنا شروع کرتے تھے، ارے قدموں سے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نالین بھی سونے، قدم بھی سونے۔ کہیں صوفیاء چشتی بزرگ چشتی بیٹھے ہوئے ہیں، سیالوی لوگ بیٹھے ہوئے، چشتی بزرگوں کی عادت ہے جو شعر من کو باجا ہے نا ساری رات وہ سنتے رہتے ہیں، ساری رات اسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھی ایک مرشد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب من جس کو نالین بھا گیا وہ نالین سے اوپر نہیں گیا، جس کو قدم بھا گئے وہ قدموں سے اوپر نہیں گیا، جس کو دستار بھا گئی وہ دستار سے نیچے نہیں آیا، جس کو آنکھیں بھا گئی وہ آنکھوں سے رخسار کی طرف نہیں گیا، جس کو رخسار بھا گئے وہ رخسار سے ہونٹوں کی طرف نہیں گیا، جس کو علم نشرہ بھا گیا وہ علم نشرہ سے ہاتھوں کی طرف نہیں گیا، جس کو ہاتھ بھا گئے وہ زبان کی طرف نہیں گیا۔ محمد اتنا سونا ہے جو جدھر سے دیکھتا گیا فدا ہوتا چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 آستانہ علیہ دارالفضل کلیل والا شریف۔ وہ ہے جیوے وہ جس کے سر پر محمد کی دستار سجی ہو، جس کے در پر محمد کی غلامی کی دستار سجی ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عطر کے بارے میں، جتنی مہنگی جتنی قیمتی ہوگی اتنی مہنگی ہوگی، کبھی زیادہ خوشبو دینے والی عطر سستی نہیں ہوتی، لیکن عطر فروش سے یاری لگا لے تو وہ تحفے میں تمہیں دے دیتا ہے۔ رب کے محبوب کی یاری اتنی سوکھی نہیں، جب ایڑیاں رگڑو گے سجدے کرو گے تو وہ رب اپنے یار کی یاری تمہیں تحفے میں عطا کر دے گا۔ ارے بخت اس کے جس کو محمد کی غلامی اس رب کی طرف سے تحفے میں ملی۔ ارے ہر ولی کہتا ہے، ہر محدث و محقق کہتا ہے دنیا میں کردار سے خیز نہیں ہوتی، دنیا میں محمد کی غلامی سے خیز ہوتی ہے۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز روساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ارے سارے دلہن کی سیج میں پڑے نظر نہیں آتے، سارے محبوب کے آنگن میں کھلے نظر نہیں آتے، کچھ تو مردوں کے اوپر بھی پڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر مردہ محمد کا عاشق ہو تو لوگ کہتے ہیں تم اپنا صنم اپنے پاس رکھو، تم حنا کی خوشبو اپنے پاس رکھو۔ ہمیں تو اس عاشق کی خوشبو نے اتنا معطر کیا ہے کہ ہم پھول اس کی قبر میں جائیں گے اس کے صدقے ہم بھی محمد کا دیدار کر لیں گے۔ یاد رکھیں دیدار سے آگے کچھ بھی نہیں، دیدار آخری حد ہے، دیدار کی مرکز گاہ یہ آنکھ ہے۔ پھر آنکھ کو سمجھاؤ مثل پتلی کہ میں آنکھوں میں بٹھا دوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو، اور میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ ارے جس کو سر درد شروع میں ہو اس کی ڈسپرین سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کئیوں کی پیناڈول سے بھی نہیں ٹھیک ہوتی، کئیوں کو جن کو نیند ابھی اس کو نیند کا پرابلم نہ ہو وہ
الرجی والی گولی کھا کے بھی 2 دن سوئے رہتے ہیں، اور جن کو نیند نہ آتی ہو وہ 2 گولیاں لے کے بھی نیند نہیں لیتی۔ یاد رکھیں پہلے جھلک ماہی سے کام چل جاتا ہے، پھر دل کرتا ہے تو سامنے ہو تجھے سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ عاشقو یاد رکھو محمد کی غلامی میں آگے بڑھو، ہمت کرو، جمع ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس چیز میں نہ رکو کہ سجدہ مل گیا، وہ آرزو کرو کہ سجدے میں سجدے والا بلا بلا یہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، واخر دعوانا